السلام علیکم پیارے دوستو۔ بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی۔ وہ بڑا انصاف پسند تھا، ہر طرف امن و امان تھا، کسی بھی باشندے کو کسی دوسرے سے کوئی شکایت نہ تھی، عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ بس یہ سمجھ لو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی یا وہ کسی ظلم کا شکار ہوتا تو خلیفہ کا دروازہ انصاف کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا۔ آج رمضان کے 30 روزے پورے ہو چکے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید محل کی چھت پر اپنے درباری وزراء، رئیس اور امراؤں کے ہمراہ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مطلع صاف تھا، اس لیے ہلال عید صاف اور روشن نظر آ گیا۔ سب کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ وہاں پر موجود وزراء اور امراؤں نے خلیفہ کو عید کی چاند نظر آنے کی مبارکباد پیش کی۔ نقار خانے میں نوبت بجا کر پورے بغداد میں چاند نظر آنے کی خبر پھیلا دی گئی۔ پورا بغداد شہر عید کی تیاریوں میں لگ گیا۔ بازار میں دکانیں سجنے لگیں۔ کیا امیر اور کیا غریب، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ خلیفہ کی طرف سے غربا اور یتیموں کو مفت میں اناج اور کپڑے تقسیم کیے جانے لگا۔ کوئی بھی مستحق عید کی خوشی سے محروم نہ رہ جائے۔ مگر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسے خوشی کے موقع پر بغداد شہر میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو اپنی بد نصیبی کا رونا رو رہا تھا؟ دیکھا جائے تو یہ بات بھی سچ ہی تھی۔ شہر کے ایک مشہور چوراہے کے قریب ایک پرانا کھنڈر تھا جو کسی زمانے میں کسی بادشاہ کا محل رہا ہوگا، جس کی خستہ حال دیواریں شاندار ماضی کی داستان سنا رہی تھیں۔ کھنڈر کے نزدیک ہی ایک سوکھا بند فوارہ بھی تھا جو شاید کبھی سہانے پانی کی ٹھنڈی پھواریں فضا میں بکھیرتا تھا۔ فوارے کے گرد ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی گول لال پتھر بھی گڑا ہوا تھا۔ اس لال پتھر پر وہ شخص کھڑا ہو کر چلا چلا کر اپنی زبوں حالی بیان کر رہا تھا۔ حلیہ عجیب و غریب، صورت شکل سے کئی دن کا بھوکا، بدن پر لباس کے نام پر میلے کچیلے چیتڑے لٹک رہے تھے۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ روزانہ سوکھے بند فوارے کے پاس آتا اور گول لال پتھر پر کھڑا ہو جاتا، پھر شہر بغداد والوں کو اپنی بد نصیبی کی داستان سناتا رہتا۔ سن لو اے بغداد کے خوش نصیب باشندوں، میں اس روئے زمین پر سب سے بد نصیب انسان ہوں۔ میری زندگی اس سوکھے بند فوارے جیسی ہے جو صرف نظر آتا ہے مگر کسی کے کام نہیں آتا۔ میرے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے منہ سے آ نکلی۔ پھر اس نے ہلال عید کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہ اس خوشی کے موقع پر دانہ پانی کا انتظام، شاید میری زندگی اس ویران کھنڈر کے زیر سایہ تمام ہو جائے گی۔ کھنڈر جہاں میں رہتا ہوں، جس کی دیواریں خستہ اور شکستہ، ہر وقت گرنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اے میرے خدا، اے سارے جہان کے مالک، دیکھ تیرا بندہ کتنا بد نصیب ہے۔ چوراہے سے گزرنے والے راہگیروں کے لیے یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ سبھی اس کی طرف توجہ دیے بغیر وہاں سے گزر جاتے۔ ایک دن کسی درویش کا گزر ادھر سے ہوا جو گا رہا تھا، کیا بھروسہ زندگی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ عبداللہ کے کانوں میں اس کی آواز پڑی۔ وہ فوراً درویش سے مخاطب ہوا، اے نیک انسان، مگر یہاں تو اپنی زندگی اس سوکھے فوارے جیسی ہے جس میں پانی ہی نہیں ہے، اور پانی نہیں ہے تو بلبلا کہاں سے آئے گا؟ درویش بولا، اے نیک دل انسان، مایوس مت ہو، میں دیکھ رہا ہوں تیرے دن بہت جلد پلٹ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق چوراہے پر فوارے کے نزدیک لال پتھر پر کھڑا اپنا دکھڑا رو رہا تھا۔ ایک زنانہ کرخت آواز نے اسے چونکا دیا، تم کاہل اور کام چور انسان ہو۔ عبداللہ کی بیوی گلنار قہر آلود نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ پھر بولی، دنیا میں کام کرنے والوں کے لیے کام کی کوئی کمی نہیں، دیکھ مجھے اکیلے ان بچوں کا پیٹ بھی پالنا پڑتا ہے۔ گلنار کے پیچھے 4 بچے غلیظ کپڑوں میں ملبوس ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے کھڑے تھے۔ کم از کم اپنی اولاد کا تو کچھ خیال کرو۔ تو پھر آ گئی میری پریشانیوں میں اضافہ کرنے؟ عبداللہ بیزاری سے بولا، جانے میری حالت کب بدلے گی۔ کام چور اور کاہل انسان، اس طرح صرف بولنے سے حالت نہیں بدلتی، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ خلیفہ کے دربار میں جاؤ، تمہیں کسی کام پر لگا دیا جائے گا، یا پھر دربار میں پہنچ کر کوئی راہ نکالو۔ اس طرح سرے راہ چلانے سے
اور یہاں کھڑے ہو کر اپنی بدنصیبی کی کہانی سنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس بربادی کے تم خود ذمہ دار ہو۔ خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے دماغ ہے۔ کام کر کے پیسہ حاصل کرو۔ 2 دنوں سے نان کا ایک ٹکڑا بھی منہ میں نہیں پڑا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ بےحس انسان۔ گلنار نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی۔ عبداللہ پھر چیخا، نامعقول عورت، تو سمجھتی ہے کہ میں قائل اور کام چور ہوں؟ ارے پگلی، میری یہ ناتواں حالت دیکھ کر کون خدا کا بندہ مجھے کام دے گا؟ دیکھ میری طرف، کیا میں بوجھ اٹھانے کے لائق ہوں؟ میں کمزور اور ناتواں ہو گیا ہوں۔ جانتی ہے کیوں؟ جب سے میں نے حیرت انگیز اور انجانے خواب کو دیکھا ہے، میرا چین اور سکون سب غارت ہو گیا ہے۔ راتوں کو جب بھی بستر پر سوتا ہوں، مجھے وہی انجانا سا خواب نظر آتا ہے۔ یہ خواب شاید میری جان لے لے گا۔ بس مجھے اب کسی بھی صورت میں قاہرہ چلے جانا چاہیے، شاید میری تقدیر بدل جائے۔ بے وقوف آدمی، تم قاہرہ جاؤ گے صرف اس خواب کے لیے جس کا کوئی سر اور پیر نہیں۔ خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں جن کا سچ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ میں خوب سمجھتی ہوں تم اپنی بیوی سے پیچھا چھڑا کر قاہرہ بھاگ جانا چاہتے ہو۔ گلنار آگ بگولا ہو کر بولی، مگر کان کھول کر سن لو، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں، ہمیں چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے تمہاری شکایت کر دوں گی اور تم جیل کی 4 دیواری میں بیٹھ کر پتھر پھوڑو گے۔ اور ہاں، ایک بات اور کہے جاتی ہوں، اپنے مضحکہ خیز خواب کا قصہ اب مجھے مت سنانا، سمجھے؟ اتنا کہہ کر گلنار پیر پٹکتی ہوئی کھنڈر کی طرف اپنے ٹھکانے کو چلی گئی اور اس کے پیچھے 4 بچے بھی چلے گئے۔ گلنار بیچاری مٹی کے برتن بناتی اور انہیں بازار میں فروخت کر کے اپنی اور بچوں کی گزر اوقات کرتی تھی۔ میں کیا کروں؟ عبداللہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بڑبڑایا، اب تو مجھے دن میں بھی قاہرہ جانے کا خواب نظر آنے لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب سجا رہتا، وہ چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے، بس چلا جا رہا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے اس کے کانوں میں بس ایک ہی صدا آ رہی تھی، قاہرہ جاؤ، قاہرہ جاؤ، وہیں جا کر تمہارا نصیب جاگے گا، تمہارے دن بھی پھر جائیں گے، دولت تمہارے قدم چومے گی۔ مگر تھوڑی دیر بعد وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتا اور سوچتا، اس کی بیوی گلنار ٹھیک ہی تو کہتی ہے، خواب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے؟ صرف خواب دیکھنے کے بعد قاہرہ جانے کا مشکل سفر کرنا سراسر نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ خود پر دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا، میں قاہرہ نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ سوکھے فوارے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، وہ اڑا چلا جا رہا تھا، دور کہیں آسمانوں، نیلے سمندر کے پار، صحراؤں کو چیرتے ہوئے اس کے سامنے ایک شہر نمودار ہو گیا، جہاں اونچے اونچے مینار تھے، اور پھر اس کے کانوں میں آوازیں آنے لگیں، قاہرہ جاؤ، قاہرہ جاؤ۔ اس آواز کی گونج سے اس کی آنکھ کھل گئی، اب تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ ہر وقت اس کے اعصاب پر قاہرہ جانے کا بھوت سوار رہنے لگا۔ اگر دن میں بھی آنکھ بند کرتا تو اسے قاہرہ کے محلات کے مینار دکھائی دیتے۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ دن گزرتے رہے۔ عبداللہ جس کھنڈر کی دیوار سے لگ کر اپنا ٹھکانہ بنا کر رہتا تھا، پاس ہی ایک پرانے میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ سوداگر اور مسافروں کے قافلے اکثر وہاں آ کر پڑاؤ ڈالتے اور خیمہ زن ہو جاتے۔ کئی دن سوداگر وہاں قیام کرتے، کنویں کے میٹھے پانی سے فیضیاب ہوتے، شہر میں جا کر تجارت کا سامان فروخت کرتے، نئی چیزیں خریدتے۔ عبداللہ قافلے والوں کے اونٹوں کو چارہ پانی کا انتظام کرتا، تاجروں کی شہر بغداد میں رہنمائی بھی کر دیتا، اور جب کاروان روانہ ہونے لگتا، قافلے کا سردار عبداللہ کو اس کی خدمت کے عوض نئے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ دینار دے دیتا۔ فی امان اللہ کہہ کر عبداللہ انہیں رخصت کر دیتا۔ اس طرح اس کے کچھ دن آرام سے کٹ جاتے، مگر قافلے روز روز تو آتے نہیں، کبھی کبھی تو اسے ہفتوں انتظار کرنا پڑتا، جس سے اس کی مالی حالت بگڑ جاتی اور نوبت فاقوں تک آ جاتی۔ اتفاق سے ایک دن عبداللہ کھنڈر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ آ کر ٹھہرا۔ وہ دوڑا گیا، قافلے کے سردار کی اونٹ کی نکیل پکڑ لی
اور اونٹ کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر اونٹ پر لدے ہوئے سامان کے تھیلوں کو اتروانے لگا، جن میں خشک میوے کا جو، بادام اور اخروٹ بھی بھرے ہوئے تھے۔ سامان اتروانے کے بعد کنویں سے میٹھا پانی لا کر انہیں پلانے لگا۔ قافلے کا سردار بہت خوش ہوا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ جاتے وقت اچھا سا انعام دے کر جائے گا۔ قافلے کا قیام وہاں کئی دنوں تک رہا۔ سوداگر اپنا سامان بازاروں میں لے کر نکل جاتے اور خرید و فروخت کرتے، ساتھ ہی خلیفہ کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرتے۔ پھر جب قافلہ روانہ ہونے لگا، سردار نے اپنے وعدے کے مطابق عبداللہ کو بہت سا انعام دیا اور کہا، آئندہ جب کبھی ہمارا گزر ہوگا ہم یہیں قیام کریں گے اور تمہارے یہاں کے کنویں کا میٹھا اور شیریں پانی نوش فرمائیں گے۔ اچھا خدا حافظ، اب ہمارا قافلہ قاہرہ کی طرف کوچ کرے گا۔ وہ چونک گیا۔ عبداللہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیا کہا؟ قاہرہ؟ سردار بولا، ہاں۔ عبداللہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اب ہمارا قافلہ قاہرہ کی سمت کوچ کرے گا۔ عبداللہ کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ سردار، میں بھی قاہرہ جانے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ قاہرہ لے چلو، میں آپ کی خدمت کروں گا، میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا، آپ کا احسان مجھ پر ہوگا۔ قافلے کا سردار ایک لمحہ کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میری ایک شرط ہے، راستے میں تم قافلے کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرو گے، اگر منظور ہو تو چلو۔ عبداللہ فوراً راضی ہو گیا۔ وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، قدرت نے اس کو موقع فراہم کر دیا۔ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قافلے کے ساتھ چپکے سے روانہ ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ عبداللہ نے بغداد کو خیر آباد کہا اور کاروان کے ساتھ ہو گیا۔ جاتے جاتے ایک بار اجڑے ہوئے کھنڈر کو دیکھا اور بس ایک ہفتے تک ان کا قافلہ ریگستان کے ریت پر چلتا رہا۔ راستے میں عبداللہ اونٹوں کا دانہ پانی کا خوب خیال رکھتا۔ رات ہونے پر قافلہ کسی مقام پر ٹھہر جاتا، ٹھنڈی ریت پر عبداللہ بے فکر ہو کر سو جاتا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد آخر کار ان کا قافلہ قاہرہ کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ داخلی دروازے پر قافلے کے سردار نے نگہبانوں کو اپنا مقصد بیان کیا، انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ صبح ہو چکی تھی، قاہرہ کے بازاروں میں چہل پہل ہونے لگی۔ قافلے میں شامل تاجر خادموں کی مدد سے اپنے سامان لے کر بازار کی سمت نکل پڑے اور ان میں جو مسافر تھے وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ قافلے کا سردار بھی عبداللہ کو خدا حافظ کہہ کر ایک جانب کو چل دیا۔ جب قافلے کے تمام لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے، عبداللہ تنہا رہ گیا۔ کھلے آسمان پر سورج سر پر آ گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس انجان شہر میں کہاں جائے۔ اوپر سے اسے بھوک بھی محسوس ہونے لگی، جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ صبر کر کے رہ گیا۔ چلتے چلتے اسے ایک پیاؤ نظر آیا، وہاں جا کر جی بھر کر اس نے پانی پی لیا۔ اسے کچھ توانائی کا احساس ہوا اور بے مقصد شہر کے گلی کوچوں میں اجنبی نگاہوں سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ آخر کار سفر کی تھکان اس پر غالب آ گئی اور وہ تھک کر ایک حویلی نما مکان کے دروازے پر پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ راحت محسوس ہوئی، پھر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، نہ جانے وہ کب تک سوتا رہا۔ نیند میں اسے ایسا لگا جیسے کہیں طوفان آ گیا ہو، پھر تیز تیز آوازیں آنے لگی، چلو اٹھو بدماش یہاں سے۔ عبداللہ نے سوتے میں ایک قہر آلود آواز سنی جو اس کے کانوں میں کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی اسے کمر میں چبھتی ہوئی کوئی چیز لگی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، کوئی کھڑا ہے۔ لباس سے وہ کوتوال لگا جو قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اب میری صورت کیا تک رہے ہو؟ جلدی دفع ہو جاؤ یہاں سے، جانتے نہیں ہو یہ قاضی شہر کی حویلی ہے، تمہیں سونے کے لیے کیا یہی جگہ ملی تھی؟ ابھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے، نئے لگتے ہو۔ عبداللہ سہم کر بولا، ہاں حضور۔ کوتوال نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی اور طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا، میں سب سمجھتا ہوں، خیر میں قاہرہ کے سب سے بڑے قاضی کا خاص آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے تم بغداد سے یہاں آئے ہو، بولو ٹھیک کہا نا میں نے؟ ہاں حضور، عبداللہ نے دبی آواز میں جواب دیا۔ میں سب سمجھتا ہوں،
تم بھیک مانگنے کے مقصد سے یہاں آئے ہو؟ میں یہاں کا کوتوال ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ پورا قاہرہ تمہارے جیسے فقیروں سے بھرا پڑا ہے، کم بخت چلے آتے ہیں نہ جانے کہاں سے۔ میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو بس اپنا خواب۔ چپ رہو، بہانے بازی مت کرو، کوتوال غصے سے چلایا اور ہاتھ میں لیا موٹا ڈنڈا زمین پر پٹکا۔ کھٹ کی آواز آئی، ایک دن سب کو جیل میں بند کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر کوتوال اپنی لٹکی ہوئی مونچھوں کو بل دیا اور عبداللہ کو ڈھکیلتا ہوا سڑک پر لے آیا۔ وہ بے بسی سے منت سماجت کرنے لگا، مگر کوتوال نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل کی کوٹڑی میں جا کر عبداللہ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر چاروں طرف نظریں گھمائی۔ وہاں پہلے سے ہی کسی جرم میں قید تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اے میرے خدا، میں کہاں پھنس گیا اس اجنبی شہر میں؟ اس خواب کے چکر نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ الہی، یہاں پر میری کسی سے جان نہ پہچان، نہ کسی قسم کی شناسائی، کون میری مدد کو آئے گا؟ اس قید خانے میں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس سے تو اچھا میں بغداد میں ہی تھا، جہاں آزادی سے رہتا تو تھا۔ اس نے اپنے آپ پر ملامت بھیجی۔ افسوس، قسمت میں یہ دن بھی دیکھنا لکھا تھا کہ جیل کی روٹیاں کھاؤں۔ وہ پھر اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ دوسرے قیدی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح قید خانے میں کئی روز گزر گئے۔ اسی دوران اسے کسی پل چین نہ ملتا اور وہ خواب جو وہ ہمیشہ دیکھا کرتا تھا ایک دفعہ بھی اسے دکھائی نہ دیا۔ البتہ نیند میں وہ برابر کروٹیں بدلتا رہتا۔ پھر ایک دن وہی کوتوال قید خانے میں آیا، عبداللہ کا گریبان پکڑا اور کرخت آواز میں کہا، چلو آج تمہیں قاضی کی عدالت میں حاضر کرنا ہے، اور اسے ساتھ لے جا کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیچھے خادم پنکھا جھول رہے تھے۔ قاضی نے ایک نگاہ عبداللہ پر ڈالی، پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا اجنبی؟ عبداللہ، اس نے اپنا نام بتا دیا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ قاضی نے دوسرا سوال کیا۔ بغداد سے عالی مرتبہ، عبداللہ نے ادب سے جواب دیا۔ بھلا اتنی دور مشقت اٹھا کر سفر کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کرو۔ عالی مرتبہ، صرف ایک خواب کی وجہ سے جو دن رات مجھے پریشان کیے رہتا تھا۔ عبداللہ بھولے پن سے قاضی کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کیسا خواب؟ قاضی کا تجسس بڑھ گیا، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ تب عبداللہ نے اپنا عجیب و غریب خواب بیان کر دیا جو شب و روز اسے پریشان کیے رہتا تھا۔ اسے صرف قاہرہ دکھائی دیتا تھا اور ایک آواز سنائی دیتی تھی، قاہرہ جاؤ، وہیں قسمت چمکے گی۔ مگر قسمت نے مجھے یہاں لا کر جیل میں پہنچا دیا۔ قاضی کے دربار میں موجود لوگ اس کی دلچسپ باتیں سن کر ہنسنے لگے۔ قاضی نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خاموشی چھا گئی۔ قاضی نے پھر اس سے پوچھا، کیا تمہارے بیوی بچوں کو پتہ ہے کہ تم قاہرہ آ گئے ہو؟ نہیں عالی مرتبہ، میں ایک قافلے کے ہمراہ آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ تم ایک نادان اور بزدل انسان ہو، صرف ایک خواب کی بدولت قاہرہ سے بھاگ آئے۔ بھلا صرف خواب دیکھنے سے تقدیر بدلتی ہے؟ مجھے تم پر رحم آتا ہے اے اجنبی۔ پھر کچھ سوچ کر دوبارہ بولا، اپنے بیوی بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آ گئے ہو، ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ دیکھو، مجھے تمہاری باتیں سن کر رحم آتا ہے۔ میں تمہیں رہا کرتا ہوں اور کچھ اشرفیاں دی جاتی ہیں تاکہ تم بغداد واپس جا سکو اور دوبارہ قاہرہ کی سڑک پر دکھائی نہ دینا، ورنہ قید خانے میں سخت سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ قاضی نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور سپاہیوں کو اسے رہا کرنے کا اشارہ کر دیا۔ قاضی کا فیصلہ سن کر عبداللہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور وہ قاضی کو دعائیں دینے لگا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا اور پوچھا، عالی جناب، میں بغداد کس طرح واپس جاؤں گا؟ قاضی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بولا، اب یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم بغداد کیسے واپس جاتے ہو؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم آج کے بعد قاہرہ کی سڑکوں پر دکھائی نہیں دو گے، ورنہ تمام عمر قید خانے میں کٹے گی، سمجھے؟ اس لیے میری نصیحت پر عمل کر بغداد واپس جا کر کوئی اچھی سی محنت مزدوری کر اور خواب دیکھنا بند کر دے۔ اتنا کہہ کر قاضی
ایک لمحے کے لیے رکا، اسے کچھ یاد آ گیا، پھر بولا، سنے اجنبی شخص، تیرے خواب سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ میں تم کو سناتا ہوں، جس سے کچھ سبق حاصل کرو اور آئندہ خواب دیکھنے سے توبہ کر لو۔ عبداللہ حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگا۔ قاضی نے کہنا شروع کیا، میں ایک تھکا دینے والے مقدمے کا فیصلہ سنا کر گھر آیا، تھکن سے چور تھا، بغیر کچھ کھائے پیے بستر پر چلا گیا۔ نیند نے جلد ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا میں بغداد پہنچ گیا ہوں، وہاں کی سڑکوں پر پیدل چلا جا رہا ہوں، میرے سامنے اچانک ایک پرانا کھنڈر آ گیا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں حضور، میں اسی کھنڈر میں رہتا ہوں۔ عبداللہ درمیان میں بول پڑا۔ خاموش بے وقوف انسان، بیچ میں مت ٹوکو۔ قاضی کو غصہ آ گیا۔ جب تک میں اپنی بات ختم نہ کر لوں بیچ میں مت بولنا۔ ہاتھوں میں کھنڈر دیکھا اور اس کے نزدیک ایک خستہ حال حوض میں ایک سوکھا بند فوارہ ہے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھی۔ عبداللہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، اس سے رہا نہ گیا، پھر بول اٹھا، آگے کیا دکھائی دیا حضور؟ پھر میرے کانوں میں جیسے کسی نے کہا کہ فوارے کے بازو میں جو لال گول پتھر ہے، اس جگہ کی کھدائی کرو۔ کھدائی کے دوران ایک پتھر ملے گا، اس کے نیچے ایک لکڑی کا صندوق ہے جس کے اندر چمڑے کی ایک تھیلی ہے، وہ تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہے، وہاں ایک پرانا خزانہ دفن ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں عالی مرتبہ، تو آپ نے خزانہ حاصل کر لیا؟ عبداللہ کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ احمق انسان، میں تمہاری طرح پاگل نہیں جو ایک خواب کو دیکھ کر اس کے لیے بھاگا بھاگا بغداد چلا جاؤں اور کاندھے پر کدال رکھ کر بغداد کی گلی کوچوں میں اس اجاڑ فوارے کو تلاش کرتا پھروں۔ قاضی نے اسے پھٹکارا۔ نادان انسان، خواب تو خواب ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اتنا کہہ کر قاضی خاموش ہو گیا۔ آپ نے ٹھیک کہا حضور، خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کا محل تو قاہرہ میں ہے، بھلا آپ کیوں بغداد مفت میں جانے لگے؟ عبداللہ نے قاضی کی خوشامد کی۔ وہ دوبارہ کسی نئی مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ قاضی خوش ہو گیا اور بولا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے اب جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے وطن بغداد لوٹ جاؤ، جہاں تمہارے بیوی بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں حضور، میں آج اور ابھی بغداد روانہ ہو جاؤں گا۔ قاضی نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ قاضی کے دربار سے نکل کر عبداللہ قاہرہ کی سڑکوں پر کچھ دیر یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ ایک گلی میں داخل ہوا اور دوسری تنگ گلی سے نکل جاتا۔ اسی طرح جب بازار سے گزرتا تو اسے کھانے پینے کی چیزیں دکھائی دیں۔ اسے بھوک ستانے لگی، پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ اس نے جیب ٹٹولی، جیب میں قاضی کے دیے ہوئے سکوں میں سے ایک سکہ نکالا، ایک دکاندار سے ستو مٹھائی خریدی جسے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی، پیاؤ پر جا کر پانی پیا، پانی پی کر اسے اطمینان ہوا۔ قاضی نے اسے منزل کا پتہ بتا دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اسے ایک تندور نظر آیا، وہاں اس نے نان بائی سے چند روٹیاں خریدیں اور اپنی جھولی میں ڈال لیں۔ ہائے قسمت، خواب میں دن رات قاہرہ دیکھا کرتا تھا اور یہاں آ کر قید خانے کی چار دیواری ملی، مگر شکر ہے خدا کا اس نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ انہی خیالوں میں کھویا عبداللہ واپس بغداد جانے والی شاہراہ پر پیدل چل پڑا، مگر اب اسے اپنے وجود میں ایک توانائی محسوس ہو رہی تھی، ایک انجانی سی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اس کی صرف ایک ہی کوشش تھی، وہ جلد سے جلد بغداد پہنچ جائے۔ وہ تیز قدموں سے بڑا چلا جا رہا تھا، اس نے رک کر کسی قافلے کا انتظار بھی نہ کیا۔ اس کے قدم زمین پر صحرا کی جلتی ریت پر بڑھے جا رہے تھے۔ بھوک لگنے پر جھولی سے روٹی نکال کر کھا لیتا، مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پی لیتا، اور بس اسی طرح پیدل چلتے ہوئے کئی دن ہو گئے۔ وہ تھکن سے نڈال ہو گیا تھا، سر پر سورج آگ برسا رہا تھا، تیز گرم ہوائیں چل رہی تھیں، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد چلتے چلتے دور سے اسے کھجور کے درخت نظر آئے۔ اس کے قدم تیز ہو گئے۔ دراصل وہ ایک نخلستان تھا جہاں میٹھے پانی کا ایک تالاب تھا۔ عبداللہ بے صبری سے تالاب پر پہنچا اور دونوں ہاتھوں سے اوک بنا کر خوب سیر ہو کر پانی پیا۔
کھجور کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی سورج غروب ہو چکا تھا، مگر نخلستان میں اسے کچھ چہل پہل لگی۔ وہاں ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہوا تھا، شاید کوئی تجارتی قافلہ تھا۔ عبداللہ قافلے کے سردار سے ملا۔ اسے معلوم ہوا قافلہ سویرے بغداد کی طرف کوچ کرے گا۔ یہ سن کر عبداللہ خوش ہو گیا اور سردار سے التجا کرنے لگا وہ بھی ان کے ساتھ بغداد چلے گا، مگر اس کے پاس سواری نہیں ہے، سردار اس کے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ سردار ایک رحم دل انسان تھا، اس نے عبداللہ کو ساتھ لے کر چلنے کا وعدہ کر لیا، بدلے میں وہ ان تجارتی سامان اور اونٹوں کی دیکھ بھال کرے گا، جس کے لیے عبداللہ راضی ہو گیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، قافلے والوں نے الاؤ روشن کیا اور اس کے گرد حالہ بنا کر بیٹھ گئے۔ چاندنی رات تھی، الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے بدو غلام کوئی صحرائی نغمہ گانے لگے۔ دیر رات گئے تک جشن کا سما چھایا رہا۔ عبداللہ کی تھکن دور ہو چکی تھی۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی قافلہ روانہ ہو گیا۔ اونٹوں کی قطار ایک لکیر کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ عبداللہ کے لیے بھی قافلے کے سردار نے ایک اونٹ کا انتظام کر دیا تھا۔ عبداللہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا سوچ رہا تھا کل اس کے پاس بھی ایسے ہی اونٹ ہوں گے جن کا وہ تنہا مالک ہوگا۔ کئی روز کی مسافت کے بعد ان کا سفر ختم ہونے کو آیا۔ انہیں شہر کا دروازہ نظر آیا۔ قافلے والے وہاں آ کر رک گئے۔ رات ہو چکی تھی اور دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ عبداللہ زور سے چلایا، میں بغداد پہنچ گیا۔ وہ اپنے سفر کی تھکان کو بھول چکا تھا۔ جھٹ کود کر اونٹ سے نیچے اترا اور سردار سے اجازت لی۔ سردار نے اسے کچھ تحفے دیے جسے وہ لے کر روانہ ہو گیا۔ ابھی ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ عبداللہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کنڈر کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں پر بند سوکھا فوارہ تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے، صبر کا دامن اس سے چھوٹ گیا تھا۔ آخر کار عبداللہ کھنڈر کے قریب فوارے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی نظر فوارے کے بازو میں اس لال گول پتھر پر پڑی جس کا ذکر قاہرہ میں قاضی نے کیا تھا، جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ روزانہ اپنا دکھڑا سنایا کرتا تھا، جسے وہ ایک عام معمولی سا پتھر سمجھتا تھا، مگر اس پتھر کے نیچے دبی ہوئی اس کی قسمت چمکنے کی چابی تھی جس پر وہ کھڑا رہتا تھا۔ چاندنی رات تھی، آس پاس کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نوبت خانے سے پچھلے پہر کا اعلان ہوا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عبداللہ نے خاموشی سے آس پاس نظر گھمائی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ اب وہ جو کرنے جا رہا تھا ایک دم رازداری کا کام تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کا کسی کو پتہ چلے۔ اطمینان کرنے کے بعد بے صبری سے کوئی نوکدار چیز تلاش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ ایک نوکیلا پتھر لگا۔ بس پھر کیا تھا، گول پتھر کے اطراف کی مٹی کو ہٹایا اور نوکیلے پتھر سے اس کے آس پاس کی مٹی کھودنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد پتھر کو اپنی جگہ سے سرکا دیا۔ اس کے نیچے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ جانے کہاں سے اس کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مٹی کی تہ ہٹانے لگا۔ مٹی کھودتے کھودتے وہاں ایک گڑھا نمودار ہو گیا، مگر وہ برابر مٹی کھودتا رہا۔ اچانک اس کے ہاتھ کی انگلیاں کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ چاندنی رات کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ روشنی میں سے لکڑی کا ایک پرانا صندوق دکھائی دیا۔ جلدی سے اس کے اوپر کی مٹی صاف کر دی۔ صندوق زیادہ بڑا نہیں تھا۔ جھٹ اسے گڑھے سے باہر نکالا۔ صندوق میں ایک پرانا تالا لگا ہوا تھا جسے نوکدار پتھر کی ایک ہی مار سے اس نے توڑ دیا اور صندوق کو احتیاط سے کھولا۔ اس کے اندر ایک چمڑے کی تھیلی تھی۔ عبداللہ نے بے چینی سے چمڑی کی تھیلی کو صندوق سے باہر نکالا۔ تھیلی کافی وزندار تھی۔ تھیلی کا منہ چمڑے کی ڈور سے بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ بھی کھل گیا۔ جیسے ہی تھیلی کا منہ کھلا، تھیلی سے نکل کر اس کے پیر پر کوئی چیز گری۔ عبداللہ کی نظر اپنے پیر پر پڑی۔ وہ سونے کا ایک سکہ تھا جو چاندنی میں چمک اٹھا۔ اس کی بانچیں کھل گئیں۔ اسے قاہرہ کا وہ قاضی یاد آ رہا تھا جو خواب کو ایک مذاق مانتا تھا۔ اگر وہ اپنے خواب کو سچ سمجھتا اور بغداد آتا تو یقیناً اسے دولت ملتی۔ واہ رے نصیب واہ، یہ دولت میرے حصے میں لکھی تھی۔ چمڑے کی تھیلی
सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। अब्दुल्ला ने थैली में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर अशरफियां बाहर निकाली। इसने देखा अशरफियों के साथ हीरे जवाहरात और मोती भी उसमें शामिल हैं। वो सोचने लगा, शायद किसी बादशाह ने बगावत के ज़माने में भागते वक्त यहाँ अपना खजाना छुपा दिया हो और उसे खजाना निकालने का मौका ना मिला हो। खजाना यहाँ दफन होकर रह गया। मगर ये वक्त सोचने का नहीं था। चमड़े की थैली को बंद करके कांधे पर रखा और खामोशी के साथ खंडर की तरफ चल दिया। खंडर से थोड़े ही फासले पर एक दरख्त की आड़ से खलीफा के जासूस अब्दुल्ला की सारी नकलो हरकत देख रहे थे। जब अब्दुल्ला वहां से चला गया, दोनों जासूस दरख्त की आड़ से निकले और फवारे के पास की खोदी हुई जमीन को देखा। फिर खामोशी से खलीफा के महल की तरफ वापस लौट गए। दूसरी तरफ अब्दुल्ला खंडर में दाखिल होकर अपनी कुटिया के दरवाजे पर आया और आहिस्ता से अपनी बीवी गुलनार को पुकारने लगा। गुलनार कुटिया से निकलकर बाहर आई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्यों चिल्ला चिल्लाकर आसमान सर पर उठा रहे हो? जहाँ गायब थे वहीं डूब मरते। वापस क्यों आ गए, कामचोर काहिल? इसने अपने माथे पर हाथ मारा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कब निजात मिलेगी? तुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जरा चुप रहे तो सही, अपनी जबान को आराम दे। अब्दुल्ला नरम लहजे में बोला। गुलनार उसे घूरे जा रही थी। मेरी बात सुन, पूछने वाली औरत, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है। आज से, बल्कि अभी से हमारा शुमार अमीरों में होगा। तेरे कानों में सोने के जेवर और हाथों में हीरे के कड़े होंगे। हमारे बच्चे फटे पुराने कपड़ों के बजाय शहजादों की तरह रेशमी लिबास जेबतन करेंगे। इतना कहकर अब्दुल्ला ने अपना हाथ चमड़े की थैली पर फेरा और थैली में से एक सोने की अशरफी निकालकर उसे दिखाई। सोने की अशरफी चांदी की रोशनी में चमक उठी। अशरफी की चमक देखकर गुलनार की घिघी बन गई। वो अपना गुस्सा भूल गई। कभी अब्दुल्ला की तरफ देखती और कभी अशरफियों से भरी थैली की तरफ। उसके औसान खता हो गए और फिर जल्दी से लपक कर चमड़े की थैली को अब्दुल्ला से लेकर अपने कब्जे में कर लिया। दूसरे दिन अचानक खलीफा के सिपाही खंडर में आए और अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके खलीफा के दरबार में पेश कर दिया, क्योंकि गुज़िश्ता रात खलीफा के जासूस फवारे के पास का सारा वाक़या खलीफा को बता दिया। खलीफा का दरबार भरा हुआ था। खलीफा ने अब्दुल्ला से हकीकत जानना चाही। तब इसने शुरू से आखिर तक अपना ख्वाब और कायरा जाने तक का हाल बयान कर दिया, जिसे सुनकर खलीफा हंसने लगा और बोला, नादान इंसान, तू एक ख्वाब देकर खामोश बैठा रहता था, अपने नसीब को रोता रहता था। मगर जब तूने हरकत की, अपनी अकल का इस्तेमाल किया, दोनों हाथों को हरकत दी, अपने पैरों को हरकत दी, जिसका सिला तुझे कुदरत ने दे दिया, तू समझ गया हरकत में बरकत है। बेकार बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान को जिद्दोजहद करते रहना चाहिए, ना कि कायलों की तरह अपने नसीब को कोसना। जा और खुदा की दी हुई दौलत का सही से इस्तेमाल कर। फिर अब्दुल्ला दरबार से रुखसत हो गया। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला ने बगदाद शहर के इसी चौराहे पर रेशमी कपड़ों की एक दुकान खोल ली, रहने के लिए एक छोटी सी हवेली बनवा ली और खंडर को खैराबाद कह दिया। अब्दुल्ला रात को चैन की नींद सोता, उसे कोई ख्वाब परेशान नहीं करता। अब्दुल्ला ने एक और अहम काम भी किया। उसने बरसों से बंद सूखे फवारे को फिर से तामीर करवा के उसे जारी करवा दिया। जहाँ पर खड़े रहने से उसकी काया पलट गई थी। फवारे के हौज में रात दिन रंग बरंगी मछलियाँ तैरती रहती। उसे जब भी फुर्सत मिलती वहाँ आकर हौज में तैरती हुई रंगीन मछलियों को दाना डालता और खुदा का शुक्र अदा करता कि इसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल लिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेपनाह दौलत व शोहरत से नवाजता है। वो बड़ा मेहरबान, अपने बंदों पर रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।